ایک واقعہ جو ان دنوں میں رونما ہوا وہ پارا چنار میں ہوا. آپ لوگ واقف ہوں گے. ہمارے اس دسترخوان اس نشست کی جو خوبصورتی ہے کہ یہاں پر کسی کا مسلک پوچھ کر اس کو نہیں بٹھایا جاتا. ہم انسانیت کے اوپر زیادہ وہ کرتے ہیں. ہمارا جو مدعا ہوتا ہے وہ انسانیت کے اوپر ہوتا ہے کہ جو اس پیر ہاؤس میں داخل ہو رہا ہے ہمارے دسترخوان کا حصہ بن رہا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں سے ہے, رسول اسلام کی امت میں سے ہے اور وہ انسان ہے. لہٰذا اس کو ہمارے اس نشست کا حصہ بننا چاہیے. اسی انسانیت والے کلیے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ پارا چنار والا معاملہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں یہ غرض نہیں کہ ان کا تعلق کس مکتب سے تھا. یہی اگر کسی اور مکتب کے لوگ ہوتے پھر بھی ہم ایسی آواز اٹھاتے. ہمارا مقصد انسانیت کے ساتھ ہے کہ وہ روح تھے, ان کے اندر روح تھی, وہ درد محسوس کر سکتے تھے, احساس رکھ سکتے تھے. تو جس طریقے سے سینکڑوں افراد کو وہاں پر شہید کیا گیا, یہ ایک بڑا المناک واقعہ ہے. جب کبھی ایسا واقعہ دیکھا کریں تو مسلک سے بالا تر ہو کر چلا کریں, پھر اپنی آواز اٹھایا کریں اور یہ نہ دیکھا کریں کہ میری آواز سے کیا ہوگا. آپ یہ قطرہ قطرہ ہوتا ہے نا, یہ مل کر دریا بنتا ہے. تو اگر آپ یہ قطرہ قطرہ مل کر آواز اٹھائیں گے تو آپ کی آواز سنی بھی جائے گی, آپ کی آواز کو ویلیو بھی دی جائے گی, اہمیت بھی دی جائے گی. لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے نا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کربلا کے واقعے کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ کو ان لوگوں پہ تو بہت دکھ ہوگا, بہت غم و غصہ ہوگا کہ جنہوں نے امام علی مقام اور دیگر لوگوں کو وہاں پر شہید کیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان قاتلوں کے اوپر غصہ نہیں ہے, انہوں نے تو قتل کر دیا, مجھے ان پر اتنا غصہ نہیں ہے, مجھے خاموش رہنے والوں پر غصہ ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سارا ماجرا ہوتے ہوئے دیکھا لیکن آواز بلند نہ کی, جنہوں نے نواسہ رسول کو کٹتے ہوئے دیکھا, اس کے اہل و عیال کو کٹتے ہوئے دیکھا لیکن اپنی زبان کو جنبش نہ دی. تو لہٰذا خاموشی بھی جرم کا حصہ ہے. تو اگر آپ لوگ ایسی چیزوں کو اپنے سامنے دیکھتے رہیں گے تو یاد رکھیں اگر آج ایک مکتب کی باری ہے, دوسرے مکتب کی آئے گی. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو آپ لوگوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں, ایک کے ہاتھوں سے دوسرے کو قتل کروا رہے ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ دوسرے کا ہاتھ ہو ہی نہ, کسی دوسرے مکتب کا ہاتھ ہی نہ ہو, یہ کسی تیسری قوت کا ہاتھ ہو, اور وہ صرف آپ کی آپسی لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طرف بھی مار ہے اور دوسری طرف بھی مار ہے. لہٰذا جب ایسی چیزیں نظروں سے گزرا کریں تو کوشش کیا کریں جتنی سخت رکھتے ہیں, جتنی طاقت رکھتے ہیں, جو استطاعت و صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس صلاحیت کے مطابق اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ بھی مجرم ٹھہرائے جائیں.